بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پیچھے آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ رکوع کی پہلی آیت میں ہی بتایا تھا کہ بنیادی مسئلہ وہی چل رہا ہے کہ ایسے احکام جن کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا کیا ہے، منع ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی منافق، غیر مسلم یا کافر سے ایذا پہنچنے کی بجائے خود ایمان والے ہی ایک دوسرے کے لیے ایذا کا کیا بن جاتے ہیں، سبب۔ لڑائی جھگڑا، نزاع، فساد خود ایمان والوں کے درمیان میں بھی کیا ہے، شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اصلاح کے دو راستے بتائے ہیں ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا راستہ قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، درست بات ہے۔ اب اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور اللہ کا ڈر اور خوف یک طرفہ نہیں بلکہ امید بھی مغفرت کی، معافی اور بخشش کی امید بھی ہو، لیکن اللہ کی سزا کا کیا ہو، ڈر ہو۔ اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی اپنے دل کا قبلہ درست کر لو، اور دل میں ہر اس بات پر اللہ کا خوف بٹھا لو کہ اگر کوئی ہم نے ایسا قدم اٹھایا یا ایسی بات زبان سے نکالی جو اللہ کے حکم کے کیا ہوگی، خلاف ہوگی، یا شریعت میں جس سے منع کیا گیا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کی طرف سے سزا کا سامنا ہوگا۔ اور دوسرا قولوا قولا سدیدا، کہ درست بات کہو، بات کا تعلق زبان سے ہے، بات کا تعلق زبان سے ہے، یعنی اپنے دل کو اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے پر روک لو کہ سزا ملے گی، یہ ڈر دل کے اندر بٹھا دو، اور زبان کو ایسے تمام باتیں بولنے سے روک دو کہ جن باتوں کے بولنے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ یہ دو کام اگر کر لو تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے، بخش دیں گے۔ یعنی دل قابو میں رکھو اور زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان تو ویسے بھی سارے فساد کی ہی کیا ہے، جڑ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح صبح سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر قسم دے کر زبان کے آگے التجا کرتے ہیں کہ خدا کے لیے تو سارا دن ٹھیک رہا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی کیا رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑی تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، اور کرتوت تیرے ہوتے ہیں، سزا ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ صحیح حدیث میں ہے کہ روزانہ ہر صبح کو اور زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سارے اعضاء کیا کرتے ہیں، التجا، قسم دے کر، یکفر کے الفاظ ہیں حدیث میں، کہ قسم دے کر کہتے ہیں کہ تجھے ہم اللہ کی کیا دے رہے ہیں، قسم دے رہے ہیں کہ تو کیا رہا کر، درست، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی کیا رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصلاح کے اصول بتایا کہ ان دو باتوں پر عمل کر لو تو تمہارے اعمال خود بخود کیا ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو اتنا وقت نہیں ہے، مختصراً بات کو سمجھ لیں کہ عام طور پر دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے، یا دو خاندانوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے، یا دو قوموں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے، تو نزاع اور جھگڑا، فساد، آپس میں جو تکلیف اور ایذا کا باعث بنتا ہے، وہ کسی کے بھی درمیان میں ہو، ان دو باتوں میں سے ان دو باتیں اگر اپنے اندر کوئی بھی فریق پیدا کر لے تو وہ جھگڑے خود بخود کیا ہو جائیں گے، ختم، کوئی نزاع باقی نہیں رہے گا۔
کوئی اختلاف باقی بھی اللہ کا ڈر اور درست بات کہنا، اللہ کا ڈر اور بھئی جب بندے کے دل میں یہ ہوگا کہ اگر میں نے غلط قدم اٹھایا تو پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، اور یہ دل اس کے زبان پر آ جائے کہ وہ بات بولنی ہے جو اختلاف اور جھگڑا جس معاملے میں ہوا ہے اس میں جو درست ہے اسی کو تسلیم کرنا ہے، زبان کھولنی ہے تو اسی کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے جب کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے، نزاع ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایک فریق باطل پر ہوتا ہے، ایک ہی حق پر ہوتا ہے، دوسرا کس پر ہوتا ہے؟ باطل پر ہوتا ہے۔ تو جو ناجائز اور باطل پر ضد کر رہا ہے، اڑ رہا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ اپنے ناجائز مطالبے کو چھوڑ دے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور یہ معلوم ہو کہ میں نے زبان سے غلط بات نہیں نکالنی، غلط دعویٰ زبان سے نہیں نکالنا، تو وہ اپنے غلط بات کے اوپر ضد پر اڑے گا نہیں، تو اس طرح معاملہ کیا ہو جائے گا؟ سدھر جائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، بھی خامد اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو اور خامد اور بیوی اگر ان کے درمیان ظاہر ہے ایک کی غلطی ہوگی، ایک غلطی پر ہوگا یقینا، تو وہ یہ سوچ لے دل میں کہ بھی اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے سزا ملے گی اللہ کی طرف سے، اور اس سزا کا خوف اس کے دل میں ہو تو یقیناً وہ پیچھے ہو جائے گا۔ اور پھر لڑائی جھگڑے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ زبان سے گالیاں بکی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، تو زبان کو روک لے برا بھلا کہنے سے، تو اس طرح فتنہ فساد بڑھنے کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ درست بات سے یہی مطلب ہے کہ سچائی بول دو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے خلاف ہی سچ کو بول دو، چاہے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء، قرآن پاک میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں کہ اپنوں کے خلاف بھی اگر گواہی ہو تو گواہی انصاف کے ساتھ دو، گواہی انصاف کے ساتھ دو۔ یعنی دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، دیکھا کہ یہ تو ہماری برادری کا ہے، اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دینا اور باطل پر ہوتے ہوئے بھی اس کی حمایت کرتے چلے جانا، یہ درست نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، یعنی درست بات کہو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، درست بات کا اقرار کرو اگرچہ اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ جب یہ بندہ سوچے گا کہ مجھے تو درست بات کہنے کا حکم ہے، قولو، فرض ہے درست بات کہنا، انصاف کی بات اور سچی بات کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اگرچہ عارضی طور پر دنیا میں اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، سچی بات کہہ دینا یہی حکم ہے مسلمان کو۔ تو جب مسلمان یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا تو سارے جھگڑے، لڑائیاں اور جتنے بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ دنیا کا کوئی قانون انسان کو جرم سے نہیں روک سکتا ہے، یہ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ جتنی مرضی قوانین بنا لے، سی سی ٹی وی کیمرے لگا لے، ہر بندے کے ساتھ کیمرہ فٹ کر دے، جرم پھر بھی ہوگا۔ جرم روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے۔ یہی شریعت کا مقصود ہے، نبی کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے، تہذیب اخلاق جس کو کہتے ہیں، کہ اخلاقی لیول قوم کا، انسانوں کا اتنی حد تک آ جائے کہ وہ ہر درست بات کو کہے، زبان سے غلط بات نہ کہیں، اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو وہ درست بات کا کیا کر لے؟ اقرار کر لے۔ اسی طرح اللہ کا ڈر ہر وقت دل کے اندر کیا ہو؟ موجود ہو، تو پھر اس صورت میں معاشرے سے جرائم کا خاتمہ آسانی سے کیا جا سکتا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا مثالی معاشرہ تھا کہ کوئی چوری نہیں تھی، کوئی ڈکیتی نہیں تھی، کوئی کسی کا مال حق کھانے والا نہیں تھا، تو اس کی وجہ یہ کہ ان دو صفات پر معاشرہ کھڑا تھا کہ اللہ کا ڈر اور دوسرا زبان سے درست بات کہنا، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں درست بات کہنا اور درست بات کو تسلیم کرنا، یہی اصل انصاف کہلاتا ہے، اسی کو انصاف کہا جاتا ہے۔ اور تو گواہی ہو تو بھی انصاف کی ہو، کسی کی مدد اور معاونت کرنی ہو تو بھی انصاف کے ساتھ، یہ نہ دیکھا جائے کہ ایک طرف میری برادری کا ہے، میری قوم کا ہے، ایک طرف میرا ہم زبان ہے، کوئی پنجابی کی سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ اس لیے کہ یہ بھی کیا ہے؟ پنجابی ہے، پختون کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ کیا ہے؟ پختون ہے، اور سرائکی کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جائے کہ میرا ہم زبان ہے،
اسی کو عصبیت کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں پر عمل پیرا ہونے سے پورے معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا انگریز کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے، کتاب میں پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے، کہ کسی جگہ پر مندر اور مسجد کا جھگڑا ہو گیا۔ عام طور پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں انگریز کی آمد کے بعد یہ جھگڑے ہوتے رہے۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، اور ہندو کہتے کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ مندر کی ہے، جہاں پر مسجد بنی جا رہی ہے۔ معاملہ انگریزی عدالت میں پہنچ گیا۔ اب کافی پیشیاں ہوتی رہی، دلائل چلتے رہے، کافی عرصہ معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ حکومت بے بس ہو گئی کہ دونوں فریقوں کے درمیان میں کیسے فیصلہ کیا جائے۔ تو بالآخر معاملہ یہاں ٹھہرا، انگریز جج نے کہا کہ کسی طرح سے اپنے درمیان میں صلح کی کوئی صورت نکالے، بڑوں کو جمع کر کے کہا۔ تو جو ہندو کے بڑے تھے وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ دہلی کے جو فلاں مولانا صاحب ہیں، اگر وہ قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ یہ جگہ مسجد کی تھی، بندر کی نہیں تھی، تو ہم اپنا مقدمہ واپس لینے کے لیے تیار۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ انگریز جج نے شکر پڑا کہ چلو آسانی ہو گئی، اب تاریخ طے ہو گئی، اور ان مولانا صاحب سے بھی بات ہو گئی، بھی ان کو بلایا جائے گا، وہ جس فریق کے حق میں فیصلہ دیں گے سب قبول کریں گے۔ اب مسلمان اس بات پر خوش ہیں کہ وہ تو ہمارے ہیں، وہ تو یقیناً مسجد کے حق میں بات کریں گے، مولوی بھی ہیں، اور جبکہ ہندو کو ظاہر ہے ان کے بڑوں کو تو اس بات کا یقین تھا کہ وہ مولانا سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ان کے جو چھوٹے تھے وہ تو بڑوں کے خلاف آسمان سر پر اٹھا رہے تھے کہ ایک مولانا کو تم نے، چلو ایک عام مسلمان ہوتا، مولوی کو تم نے، جو مسجد اور مولوی کا تعلق تو مشہور ہے، تو تم نے اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا۔ تو جس دن وہ فیصلہ ہونا تھا، پورے ہندوستان سے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے، ہندو بھی مسلمان بھی دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ تو جو ہی ان مولانا صاحب سے گواہی لی گئی تو انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جگہ مندر کی تھی، مسجد کی نہیں تھی۔ تو ہوا مچ گئی مولوی کے خلاف، سارے مسلمان اس کے خلاف ہو گئے ہیں، جو بکاؤ ہے، بک گیا ہے مولوی، پیسہ کھایا ہے اس نے ہندو سے، یعنی عجیب و غریب فتوے جیسے عام عوام کی عادت ہوتی ہے۔ تو خیر موقع پر فیصلہ ہندو کے حق میں ہو گیا۔ جو ہی مولوی کی یہ گواہی آئی اور ہندو کے حق میں فیصلہ ہوا، تو اس جگہ کے جتنے بھی ہندو تھے وہ سارے، قصبہ تھا یا شہر تھا، جو بھی تھا، مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے اس جگہ کا، کوئی مشہور جگہ ہی تھی، تو وہ سارے کے سارے ان مولانا صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ پہلے تو ہمیں کلمہ پڑھائے، ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جگہ بھی مسجد کو دیتے ہیں، اور ہمارے ایریے میں جتنے بھی مندر ہیں وہاں بھی مسجدیں بنائی ہیں۔ اب دیکھیں ایک سچ بولنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں کیا ہے؟ نجات ہے، اور جھوٹ میں کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اب بظاہر تو کڑوا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ مولوی پر فتوے بھی لگ گئے کہ بک گیا، شور مچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا ہے؟ اچھا بنا دیا۔ تو یہ اب ان مولانا صاحب اگر وہ کیا ہے انصاف پر نہ رہتے، جھوٹ بول دیتے تو ہو سکتا تھا، لیکن قولوا قولا سدیدا والا حکم تو کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا۔ اب یہ جو اس بظاہر جو ایک مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہونا تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خیر نکال دی کہ کئی لوگوں کے خاندانوں کے کلمہ پڑھنے کا کیا بن گیا؟ ذریعہ بن گیا، اور وہاں مسجد بھی تعمیر ہو گئی۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو گیا، قولوا قولا سدیدا، کہ زبان سے سچ کہو چاہے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، زبان سے ہمیشہ سچ بولا جائے۔ تو یہ وہ چیز تھی، اسی کو عدالت کہا جاتا ہے، اسی کو انصاف کہا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے خلفائے راشدین کے زمانے کو اور ان کی حکومتوں کو امن سے بھر دیا، اگرچہ وہ چھوٹی موٹی حکومتیں نہیں، 44 لاکھ مربع میل۔ آخری صحابی یعنی حضرت امیر معاویہ، جن کی خلافت آخر میں متفق علیہ رہی 20 سال، ان کی خلافت کا آخری زمانے میں 44 لاکھ مربع میل تھی۔
اگرچہ آخری صحابی خلافت کرنے والے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کی خلافت محدود تھی، سارے عالم اسلام پر نہیں تھی۔ تو سارے عالم اسلام پر آخری صحابی کی جو خلافت رہی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور وہ 44 لاکھ مربع میل، پاکستان جیسے تو کئی اس کے اندر آ گئے۔ یعنی اس وقت کی معلوم دنیا جو فتح ہو چکی تھی وہ کیا تھا، ادھر آپ کہہ لیں کہ اندلس تک، موجودہ جو اسپین ہے وہاں تک، اور یہاں ہندوستان تک اس کی سرحدیں تھیں۔ اتنی بڑی خلافت تھی، اور اس کے اندر عدل و انصاف کی وجہ سے اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا تھا کہ سارے پرامن رہ رہے تھے۔ اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، پارسی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے، مختلف الخیال لوگ موجود تھے، مختلف اقوام، مختلف رنگ، مختلف نسلوں کے لوگ موجود تھے، لیکن کہیں بھی فتنہ اور فساد نہیں تھا، اس لیے کہ معاشرے کی بنیاد انہی دو باتوں پر تھی، تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اور ساتھ قولوا قولا سدیدا، درست بات کو اقرار کر لیں، درست بات کو تسلیم کرنا، زبان سے درست بات نکالنا، بھلے اپنے خلاف یا اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ نے کہا کہ سیدھی بات کریں، درست بات کریں، چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو ساجی اگر کسی جگہ ایسے دو فریق کے درمیان کوئی جھگڑا کچھ بھی ہوا ہو ان کے درمیان، تو وہ اگر آپ کو بلائے نا، یعنی آپ کو اس میں آپ کو گواہ کے طور پر نہ بلائے، پھر بھی آپ کیا ادھر جا کے وہ بتائیں گے؟ اور دوسری بات ساجی اگر ایسے ہو تو پھر ہمارے جو تھانہ کلچر جیسا ہے ہمارا ہے، تو ساجی اس میں تو اگر ایسے کریں گے تو پھر آپ کو بھی ساتھ اسی جھگڑا لگ جائے گا۔ پہلا حکم تو انہی کے لیے ہے نا، جی پہلا حکم تو انتظامیہ کے لیے، جی انفرادی جھگڑوں میں تو بعد کی بات ہے۔ جی بھئی جھگڑا جہاں ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کس کے پاس پہنچتا ہے، انتظامیہ کے پاس۔ تو یہ حکم دونوں کا ہے، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ رہی یہ بات کہ کوئی اگر نہ بلائے تو اس میں نہ ثالث بن کے آپ جا سکتے ہیں، نہ گواہ بن کے، ہاں صلح کروانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، چاہے کوئی نہ بھی بلائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک فریق میری بات کو کیا ہے تسلیم کرے گا، میں نصیحت کروں، دونوں کے درمیان میں صلح کی کوشش کروں، تو آپ جا سکتے ہیں۔ ساجی اگر آپ کو سچ پتا ہو یعنی ایک فریق کا، اور آپ کو پھر بھی نہ بولیں، تو ساجی کیا اس میں لازم نہیں ہے آپ پر، جی لازم نہیں ہے آپ پر۔ اگر آپ جاتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، جی اس کے حق میں اگر وہ بلاتے ہیں تو گواہی دے سکتے ہیں، ٹھیک نہیں بلاتے تو آپ پر لازم نہیں ہے، آپ کو گواہ نہیں بنایا جاتا، ثالث نہیں بنایا جاتا، تو آپ پر لازم نہیں ہے۔ اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ اظہار کریں گے، جیسے انکوائریاں ہوتی ہیں، جی بالکل اس میں اگر سوال کیا جاتا ہے عمومی، تو آپ مجمع میں سے نکل کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ سچ یہ ہے۔ تو دو وعدے کیے، فرمایا یہ دو کام کر لیں تو یصلح لکم، تمہارے اعمال بھی سدھر جائیں گے، اعمال بھی سدھر جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ کی طرف سے تمہارے گناہ بھی کیا ہو جائیں گے، معاف۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اصل نتیجہ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کہ تقوی اور درست بات کہنا، اس سے مقصود اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کیا ہے، لہذا نتیجے کے طور پر کامیابی اسے حاصل ہوگی جو اللہ اور رسول کی کیا کرے گا، اطاعت، اور اللہ اور رسول کی اطاعت وہی کرے گا جس میں تقوی ہوگا اور درست بات کہنے کی کیا ہوگی، عادت ہوگی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ پچھلی آیت کے آخری جملے سے سوال پیدا ہوا، اسی کا جواب دیا گیا۔ سوال یہ کہ فرمایا کامیاب وہی ہوگا جو اللہ اور رسول کی کیا کرے، اطاعت۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیوں لازم ہے، کامیابی کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کیوں لازم ہے، بندے پر کیوں لازم ہے، اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو سزا کیوں ہے، سزا کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مخلوق تو اور بھی ہے، 18,000 مخلوقات ہیں، سب کو چھوڑ کے صرف حضرت انسان کو ہی مطیع اور فرما بردار بنایا گیا، کیوں؟ اطاعت اور فرما برداری کا مطالبہ آخر حضرت انسان سے کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب اگلی آیت میں دیا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اپنی امانت
سب پر پیش کی لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کی. اور حضرت انسان بریک بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اشکال کیا تھا کہ من یطع اللہ و رسولہ، کامیابی کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت باقی مخلوقات کو چھوڑ کر انسان پر ہی کیوں لازم ہے؟ تو اسی کا جواب دیا ہے کہ اس لیے کہ امانت اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر پیش کی لیکن کسی نے بھی قبول، وہ صرف انسان نے قبول کی، باقی ساری مخلوقات ڈر گئی. آیت کے الفاظ کو دیکھ لیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب نے کیا کر دیا؟ اس کے اٹھانے سے انکار. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس کے اٹھانے سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. ویسے تو امانت کہتے ہیں کسی کی چیز اپنی ذمہ داری میں لے کر رکھ لینا، یہ امانت کہلاتا ہے. یہاں امانت سے مراد انسان کا احکام شرعیہ کا مکلف ہونا ہے. احکام شرعیہ کا مکلف ہونا یعنی اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کا مکلف ہونا سب پر پیش کیا. سب پر کیا کیا؟ پہاڑوں کو کہا، آسمانوں کو کہا، زمین کو، تمام مخلوقات کے سامنے باری باری پیش کیا کہ تم اپنے اختیار سے میرے اوامر اور نواہی کو کیا کر لو؟ قبول. اوامر اور نواہی میں میری اطاعت کو کیا کر لو؟ قبول کر لو. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم اس بات کو قبول کرتے ہو کہ میرے احکام پر عمل کرو گے، میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تو تمہیں ثواب ملے گا، جنت کے اندر ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اور اگر انکار کرو گے تو پھر ثواب کے بدلے میں مقابلے میں کیا ہوگی؟ سزا، اگر نافرمانی کرو گے. تو ظاہری الفاظ کے مطابق تو یہی تفسیر عام طور پر مفسرین نے بھی کی ہے کہ پیش کرنے سے مراد یہی ہے کہ جیسے ہم کسی کے سامنے، جیسے جانور کے سامنے چارہ پیش کیا جاتا ہے کہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، دریا ہے، درخت ہیں، سمندر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ادراک کی قوت اتنی ان کے اندر پیدا کر دی، اتنا شعور ان میں پیدا کر دیا کہ وہ اس امانت کو محسوس بھی کر سکیں اور جواب بھی دے سکیں. چنانچہ جس کے سامنے بھی پیش کیا گیا، ابینا ای اشفقنا، وہ انکار کرتے گئے اور ڈرتے گئے اللہ تعالیٰ کی سزا سے کہ پورا نہ ہو سکنے کی صورت میں، اس احکام شرعیہ پر پورے نہ اترنے کی صورت میں پھر کیا بھگتنی پڑے گی؟ سزا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس امانت کا بوجھ ہی کیا ہے؟ چھوڑ دیں، ہم نہ اٹھائیں. یعنی جب انہوں نے یہ سنا کہ اس پر سزا ہونی ہے تو سزا کے خوف سے انعامات بھی بھول گئے کہ اطاعت کی صورت میں ثواب تو ملنا ہے، اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں